صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرض علوم میں سے ہم روزانہ کچھ چیزیں سنتے ہیں۔ نماز کے موضوع سے کچھ اہم باتیں سنی تھی۔ قیام کی اہم باتیں کون سی ہیں، رکوع کی اہم باتیں، قوما کی اہم باتیں، سجدے کی اہم باتیں، جلسے کی اہم باتیں۔ جلسے کی 5 اہم باتیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا، اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر نہیں کہہ دینا، اللہ اکبر کہہ کے پھر دوبارہ پھر سجدے میں جائیں، ایسا نہیں۔ یا اوپر جب اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے، سجدے میں ہی اللہ اکبر کہہ کے پھر اٹھنا نہیں ہے، جو اس کا پراپر طریقہ ہے تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا، اوپر اٹھنا، پہلے پیشانی زمین سے اٹھانا، پھر ناک اٹھانا، پھر ہاتھ اٹھانا، پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ، اس طریقے سے اوپر اٹھنا۔ سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، نظر گود میں رکھنا، اللہم اغفر لی کہنا، اللہم اغفر لی۔ جب بیٹھے نا ایک سجدہ کر کے اس میں یہ پڑھ لیا کریں اللہم اغفر لی۔ اتنا کہنے سے ایک 2 3 سیکنڈ رکنا نصیب ہو جائے گا، ورنہ تیزی میں دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے، رکیں گے نہیں تو یہ جلسے والا جو واجب ہے یہ رہ جائے گا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو لوگ سپیڈ میں ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر گھر میں خواتین بھی اس طرح نماز پڑھیں تو ان کو بھی سمجھایا کریں کہ یہاں رکنا ضروری ہوتا ہے۔ عموماً یہ غلطیاں عام ہیں گھروں میں، چونکہ خواتین کو بتانے والا کوئی نہیں، مرد تو آگے پیچھے سنتے رہتے ہیں، تو اس لیے بچوں کو، خواتین کو، خود بھی اس کا خیال رکھتے ہوئے، اور بہت سارے نمازی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، جلسہ نہیں کرتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، کمر کو سیدھا نہیں کرتے۔ تو ایسا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہم اغفر لی یہ لفظ کہہ لیں گے تو بہتر ہے، رک جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی 2 اہم باتیں، تکبیر کہتے ہوئے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا، اللہ اکبر کہنا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا اور پنجوں کے بل کھڑے ہونا، قاعدہ اخیرہ تک بقیہ نماز مکمل کرنا۔ جلسے کی طرح بیٹھنا، قاعدے کی 3 اہم باتیں جو ہیں، جلسے کی طرح بیٹھنا، جس طرح سجدہ کر کے ہم اٹھے تھے بیٹھے تھے اسی طرح تکیات میں بیٹھنا، اسے قاعدہ کہتے ہیں۔ شہادت کا اشارہ کرنا، یعنی اشہد اللہ الہ میں لا سے پہلے چنگلیاں اور پاس والی انگلی کو بند کرنا، یہ اور یہ، اس کو بند کرنا، اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لینا، یہ انگوٹھا یہ بیچ کی انگلی، ان کو ایسے حلقہ بنا لینا، گول دائرہ بنا لینا، ان کو بند کر دینا باقیوں کو۔ لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا، لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا پہ انگلی کو نیچے رکھ دینا، ہاتھ سیدھا کر لینا، اشہد اللہ، لا پہ اوپر کر لینا، الہ الا اللہ، الا اللہ پہ انگلی کو نیچے کر لینا۔ اچھا، اس میں انگلی کو اٹھا کے یوں ہلانا نہیں ہوتا، لا یہ انکار ہو جائے گا، کس طرح ہلانا نہیں ہوتا انگلی کو۔ اگر خطرہ ہے کہ انگلی کو میں یوں کر دوں گا بے دھیانی میں تو پھر نہ ہی اٹھائے اچھا ہے، ورنہ اگر پراپر طریقے سے اٹھا سکتے ہیں تو اٹھانا چاہیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ قاعدہ اخیرہ کی 4 اہم باتیں، التحیات پڑھنا، شہادت کا اشارہ کرنا، درود شریف پڑھنا، اور رب جعلنی جو پڑھتے ہیں نا، اس میں کوئی سی دعائے معصورہ، دعائے معصورہ یعنی قرآن و حدیث کی دعا کو دعائے معصورہ کہتے ہیں، کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھنا، مثلا یہ دعا پڑھ لینا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں رب جعلنی کی جگہ۔ سلام پھیرنے کی 2 اہم باتیں، پہلے سیدھی طرف گردن پھیرنا اور نظر کندھوں پر رکھنا، جب ادھر سلام پھیریں گے نظر کندھوں پر ہو، لوگ سارے نمازیوں کو آگے دیکھ رہتے ہیں، اپنے کندھوں پر نظر ہونی چاہیے۔
پھر فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرنا کہ میرے ساتھ جو فرشتہ ہے ادھر میں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، اس طرف جتنے فرشتے ہیں دائیں طرف ان کو سلام کر رہا ہوں، جتنے اولیاء کرام ہیں سب کو سلام کر رہا ہوں اس نیت سے، پھر جتنے اس طرف نمازی ہیں میں سب کو سلام کر رہا ہوں۔ اور ساتھ اگر امام بھی اس طرف رائٹ سائڈ پہ آتا ہے کہ جو ادھر بیٹھے سارے نمازی ان کے رائٹ سائڈ پہ امام ہے تو امام کی بھی نیت کر لیں، جو اس طرف نمازی ہیں وہ جب ادھر منہ کریں بائیں طرف تو امام کی بیچ میں نیت کر لیں، اور جو ادھر والے ہیں یہ دونوں طرف ادھر پھیرتے ہوئے امام کی نیت کر لیں، ادھر پھیرتے ہوئے امام کی نیت کر لیں، تو یوں اس نیت سے سلام کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، فرشتوں کی بھی نیت کرنا اور ساتھ ہی اس طرف جتنے نمازی ہیں امام ہیں اولیاء کرام ہیں سب کی نیت کرنا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ پھر الٹی طرف گردن پھیرنا اور نظر کندھوں پر کرنا، پھر فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، نظر کندھوں بھی رہے، نظر ہماری کہیں اور ہوتی ہے یا آگے پیچھے یا سامنے چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا آگے نمازیوں کو دیکھتے ہوئے چہروں کو دیکھتے ہوئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے کندھوں پر نظر ہونی چاہیے۔ نماز کی رکعتوں کی تعداد، فجر 2 فرض 2 سنتیں، 2 سنتیں پہلے، پھر سنت موقدہ ہوتی ہے فجر کی اور فرض 2 ہے، اسی طرح ظہر کے 4 فرض ہیں اور ظہر کی 6 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، ٹوٹل 12، عصر کی 4 سنتیں 4 فرض ٹوٹل 8، مغرب کی 3 فرض 2 سنتیں ٹوٹل 7 اور 2 نفل ملا کے 7، عشاء کے 4 فرض 2 سنتیں 4 سنتیں غیر موقدہ 4 نوافل 3 وتر، ٹوٹل تعداد 17۔ فرض اور واجب سب سے اہم نمازیں ہیں، چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا، سنت موقدہ پڑھنا بھی ضروری ہے، سنت موقدہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور فرض اور واجب تو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ عشاء کے جو وتر ہے اگر عشاء کہیں رہ جائے کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری میں، تو جب قضا کریں گے تو وتر بھی قضا کریں گے۔ جو قضاء عمری پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عشاء کی جب قضا کریں تو ساتھ 3 وتر بھی قضا کریں، واجب کی قضا بھی ہوتی ہے۔ فجر پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پھر 2 فرض، ظہر پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پھر 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ اور پھر 2 نفل، عصر پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پھر 4 رکعت فرض، مغرب پہلے 3 رکعت فرض پھر 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد 2 رکعت نفل، عشاء پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پھر 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پھر 2 رکعت نفل، اس کے بعد 3 وتر پھر 2 نفل۔ باوضو قبلہ رو، یہ لیڈیز کی نماز ہے، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، اسلامی بہنوں کی نماز کا حنفی طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے مردوں والی نماز بھی سیکھنی ہے۔ ہاں، خواتین کو سکھانے کے لیے آپ اپنے طور پہ لیڈیز کی نماز اپنے طور پہ سیکھ لیں کہ لیڈیز نے کیسے پڑھنی ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی غلطیاں کر رہی ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو اس طرح سکھا سکتے ہیں۔ نماز وطر کا طریقہ، پہلے 2 فرامین مصطفیٰ سنیے۔ بلا شبہ اللہ پاک نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ نماز وطر ہے جسے اللہ پاک نے عشاء اور سورج نکلنے کے درمیان رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا وطر حق ہے تو جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، جو وطر حق ہے جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ 3 رکعت نماز وطر کی نیت کر کے نماز شروع کرنا، عام نماز کی طرح دوسری رکعت تک نماز پڑھ کر قاعدہ اولا کرنا، التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا، سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھ لینا اور دعائے قنوت پڑھنا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنا، پھر پہلے کی طرح تیسری رکعت مکمل کر کے قاعدہ پھیرا کرنا، التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا۔ یہ وطر کا طریقہ۔ وطر کا وقت جو ہے یہ عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے، اس دوران پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کی 3 رکعتیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر ادا کیا کرتے تھے۔ کب ادا کرنا افضل ہے؟
جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو، جسے کنفرم ہو کہ میں تہجد ریگولر پڑھتا ہوں، میں اٹھ جاؤں گا، اس کے لیے افضل ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وطر ادا کرے۔ جس شخص کو یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وطر پڑھ کر سویا کرے، اور جس شخص کو رات کے اٹھنے پر اعتماد ہو وہ رات کے پچھلے پہر وطر پڑھے۔ یہ واجب نماز ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر جو کہتے ہیں وطر سے پہلے، دعائے قنوت شروع کرنے سے پہلے، وہ واجب ہے۔ جو شخص دعائے قنوت نہ پڑھ سکے تو وہ کیا کرے؟ دعائے قنوت نہیں آتی کسی کو، یا ابھی تک درست مخارج سے نہیں سیکھی، غلط پڑھتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، تو وہ یہ پڑھ لے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا 3 مرتبہ کہہ لے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یوں کہہ لے تو بھی اس کی وہ دعا ہو جائے گی۔ جب قضا نمازیں پڑھیں تو اس میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ دعائے قنوت کی جگہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ وطر میں اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر کہنا واجب ہے، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں۔ اگر آپ قضا پڑھ رہے ہیں وطر تو اس میں ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں گے لوگوں کو شک ہو جائے گا کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے، اور قضا کا اظہار کرنا یہ بھی منع ہے، اپنی نمازوں کا یہ نماز قضا ادا کر رہے تو اس کا اظہار نہیں کرنا ہوتا، اس لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر نہیں کہنا جب قضا پڑھ رہے۔ اگر بھول جائیں دعا قنوت پڑھنا پھر کیا کریں؟ رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ واپس نہ لوٹے، سجدہ صاحب کر لے، نماز ٹھیک پوری ہو جائے گی۔ نماز دعائے قنوت آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، امام ہو یا منفرد، ادا ہو یا قضا، رمضان ہو یا دونوں میں، عام دنوں میں، اس کو آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ کس شخص کو وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا منع ہے؟ جو شخص وطر کی جماعت میں تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا اور امام کے ساتھ قنوت نہ پڑھ سکا، وہ اپنی بقیہ نماز میں بھی قنوت نہیں پڑھے گا۔ یہ بات شاید نہیں ہوگی آپ کے لیے اور کئیوں کے لیے۔ وہ شخص جو امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوا، رمضان میں عموماً ہوتا ہے جماعت سے، رمضان میں جماعت ہوتی ہے، اس میں وہ قرات کرتے ہیں تیسری رکعت میں، ہاں قرات کرتے ہیں، تینوں میں قرات کرتے ہیں، لیکن یہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے، اونچی بات، دعائے قنوت آہستہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنے کے بعد امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، بندہ رکوع میں شامل ہوا یا بعد میں شامل ہوا کہ دعائے قنوت گزر گئی، اب وہ اکیلے جب اپنی نماز پڑھے گا تو وہ نہیں پڑھے گا دعائے قنوت، وہ شخص نہیں پڑھے گا، باقی ایسی 3 رکعتیں پوری کرے، یا تینوں رکعتیں رہ گئی، وہ بندہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، دعائے قنوت امام نے پڑھ لی۔ اب یہ سوال آپ کئیوں سے کریں گے، ایک بھی شاید جواب نہیں دے سکے گا، تو ضروری ہے، پڑھی نہیں، جب پڑھی نہیں تو اکیلے پڑھے گا۔ ہاں رکعت کاؤنٹ ہوگی، لیکن دعائے قنوت میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ کیسے پڑھی نہیں ہے، تو سجدے میں ملا ہے، کہیں بھی ملا ہے، تینوں چلی گئی رکعتیں، تینوں چلی گئی، کہیں ملا، سلام پھیرنے سے پہلے مل گیا، دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، اپنی 3 رکعتیں ویسے پوری کرے گا۔ تو مقتدی کی دعائے قنوت چلی جائے تو یہ بہتری ہے۔ اگر مقتدی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا، امام رکوع میں چلا گیا، کئی آہستہ پڑھتے ہیں، یا امام یا قاری صاحبان کو زبان پہ چڑھی ہوتی ہے وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو مقتدی بھی امام کی دبا کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، یہ نہ کہ میری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، تو امام صاحب رکوع بھی کر چکے ہیں، دوبارہ سجدے میں بھی جا چکے ہیں، تو میری دعائے قنوت پوری نہیں ہوئی، کئی ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور امام صاحب سے بھی پھر لڑتے ہیں کہ آپ پوری پڑھنے نہیں دیتے، جلدی آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، نہیں پڑھی، جتنی پڑھی ہے بس وہیں تک چھوڑ دیں، امام کے پیچھے چلیں۔ یا وطر کے علاوہ کسی اور نماز میں دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کسی نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ قعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ قعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے، دعائے قنوت جب پوری کر لیں اس کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ جو وطر نہ پڑھے اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر کسی شخص نے وطر کی نیت میں واجب کی نیت نہ کی کہ 3 رکعت نماز وطر واجب، تو کیا ادا ہو جائیں گے؟ وطر میں فقط وطر کی نیت کافی ہے کہ میں وطر ادا کر رہا ہوں، یہ نہیں ضروری کہ میں واجب ادا کر رہا ہوں،
وجوب کی نیت ضروری نہیں ہے، نیت واجب بہتر ہے کہہ لیں، اگر واجب نہ ہونے کی نیت ہے تو کافی نہیں ہے، سارا ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ، زبان سے کہنا اس پہ نہیں کرتا، ہاں بہتر ہے زبان سے جو الفاظ کہہ لے واجب کی نیت کر لے، اگر نہیں کہے واجب کے لفظ تو خیر ہے چل جائے گا، وطر کہہ دیا تو بھی ہو جائے گا، واجب ہی ہے۔ رمضان میں وطر کی جماعت کوئی ترک کر دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ جماعت وطر نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اپنی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ رکعتوں میں شک ہو جائے کیا کرے؟ پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، بھول جاتے ہیں۔ نماز وطر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قرات فرض ہے، رکعتوں میں شک والا، وطر میں شک ہوا کہ دوسری ہے یا تیسری، تو اس میں قنوت پڑھ کر قادہ کے بعد 1 رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی قنوت پڑھے اور سجدہ صاف کرے۔ دعائے قنوت پڑھ لی، پھر شک ہوا کہ پتہ نہیں میری 2 ہوئی تھی 1 ہوئی تھی کون سی، پھر 1 اور رکعت ملا لے اور اس میں پھر دعائے قنوت پڑھے۔ یہاں پر عموماً ایک جتنے بندے ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ جو فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو وطر بھی پھر نہیں پڑھ سکتا، اس بارے میں تھوڑی رہنمائی۔ کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا، کوئی منع نہیں۔ اس میں سر 4 کھاتے ہو گئے، بھول گیا، لیکن یہی تو پتہ نہیں ہے 4 ہوئی یا نہیں، یا 2 ہوئی یا 1 ہوئی، یہی تو شک تھا۔ شک پورا کرنے کے لیے اپنی تیسری، ہو سکتا ہے 4تھی ہو، اللہ پاک نے اس امت کے لیے بھول چوک معاف کروائی ہے تو ہم پہ کرم ہے نا، کتنی ہم باتیں بھول جاتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق وہ کر لیتے ہیں، اللہ اسی پہ بیڑا پار کر دے، خیر ہے، حضور کے صدقے میں یہ بھی کرم، بھول چوک معاف۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو ذہن میں خیال آ گیا اور تو آ گیا، ابھی یہ نہیں پتا پہلا کیا یا دوسرا کیا، تو اس میں نماز توڑ دیتا ہوں، پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں، یہ اس میں کیا مطلب؟ اس کا ہم نے پہلے بھی 2-3 ٹاپک پہ اس پہ کلام کیا ہے یہاں پہ فجر میں۔ سجدے میں بندہ بھول گیا، بھلا 1 ہوا ہے یا 2 ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا، اس پہ ہم نے تکرار نہیں کیا، تکرار کرے نا پھر وہی بات یاد رہ جاتی ہے۔ ہم نے بحث نہیں کی نا اس پہ، بحث کرنی چاہیے تھی اس ٹائم۔ سجدہ رہ گیا، سجدے کی بات کر رہے ہیں، یہ رکعت سجدہ رہ گیا تو ہاں وہ سجدہ پورا کرنا، جب یاد آ جائے نا، یہ موضوع یہاں چلا تھا، ضرور صاحب لکھ لیتے ہیں نا تو اس لیے ان کو یاد رہتا ہے، یہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، گھر میں بھی ڈائری پہ لکھ لیتے ہیں یہ مسئلے، تو لکھنے سے نا وہ اور ذرا پکا ہو جاتا ہے، وہ بات دماغ کے اندر بھی نقش ہو جاتی ہے۔ رائٹنگ میک دا پرفیکٹ مین۔ آخری رکعت میں 3 سجدے کرتے ہیں، ہاں 3 کر لیں، جب یاد آ جائے یا آخری میں یاد آ جائے، وہ جو سجدہ رہ گیا ہے وہ پورا کر لیں، کیوں 2 سجدے واجب فرض ہیں، وہ فرض کو ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ موضوع چلا تھا، جہاں بھی شک ہو نا بے شک اس ٹائم ہی اس موضوع پہ بحث کر لیجیے تفصیلی، اس میں سے یاد ہو جائے گا، تکرار سے علم آتا ہے، پھر پکا ہو جاتا ہے، بھولتا نہیں، خاص کر اس بڑی عمر میں تو تکرار ہی سے آتا ہے، بچے تو یاد کر لیتے ہیں جوان، تو اس عمر میں تکرار سے آتا ہے۔ تو یہ رکعتوں کا تکرار، بھول کے کیا کریں، پھر کیسے ملانی ہے، بھول کے کھڑے ہو گئے، اب کیا واپس آئیں نہ آئیں، اگلی ملا لیں، 1 ملائیں 2 ملائیں، پھر دوبارہ کب نماز پڑھنی ہے، کب نہیں دوبارہ پڑھنی ہو جائے گی، اس پہ تفصیلی کلام کیا تھا، پھر انشاءاللہ کرتے رہیں گے، بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ 3 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے وطر کی۔ وطر میں کون کون سی صورتیں پڑھنا بہتر ہے؟ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لے، یا انا انزلنا یہ پہلی میں پڑھ لے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، یہ بہتر ہے، یہ پڑھ لے، اور کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لیں۔ کیا رمضان کے علاوہ بھی جماعت سے وطر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ رمضان میں تو پڑھتے ہیں جماعت سے، اب بھی ہم جماعت سے کبھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھی تو نہیں کبھی، نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ مختار میں ہے رمضان کے علاوہ اور دنوں میں وطر جماعت سے نہ پڑھے، اگر تدائی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔ وطر کے بعد کتنے نوافل پڑھے جائیں اور کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ 2 رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے، اور اس میں سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا قل یا ایھا الکافرون پڑھنا بہتر۔ حدیث میں ہے کہ اگر رات میں نہ اٹھا تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی، کتنی فضیلت ہے۔
یہ دو نفلوں میں اگر یہ صورتیں پڑھ لیں گے اور رات کو تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی تو تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گے، لیکن بغیر تہجد پڑھے تہجد کا ثواب پھر ویسے روز ہی پڑھ لینی چاہیے۔ دو نفل جو اور سورۃ خلاص سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اچھا پہلی تو میں وہ دوسری ہاں پہلی میں یہ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون۔ یہ 2 رکعتیں جب عشاء کے بعد آخری 2 نفل پڑھے نا، یہ رکعتیں پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ وہ تہجد کے قائم مقام ہو جائے۔ وہ عشاء میں باری ایسا ہے کہ نفل نہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، بس ہم نکل جاتے ہیں، بعد پڑھ سکتے ہیں بعد میں، تھوڑا ٹائم دیا کرتے ہیں، اجازت پڑھ لیں، میں 2 پڑھتا ہوں، میرے 2 رہ جاتے ہیں، پھر رسول ملک سے دے دیا۔ ویسے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہوتا ہے نا کہ لوگ نکل رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ، اگر وہ پڑھے نا ساری اتنے پیچھے بندے کون رہے گا، اب وہ پھر سورہ ملک سے محروم ہو جاتے ہیں، کچھ جو سکھانا ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں نا مغرب میں اب صرف 2 ہی نفل ملاتا ہوں نا میں، سب چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کچھ کریں گے نا، عوام جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، پیچھے یہ کام ہے تو کھانا کھانا ہے، تو یہ نہ بھی کچھ کام ہوتا ہے، ہمیں ٹی وی تو دیکھنا ہے نا، خبریں دیکھنے ملکی حالات کیا ہے، تو اس لیے چلے جاتے ہیں۔ اس میں یہ کہ بعد میں پڑھ لی گھر میں نفل پڑھنا یہ حدیث کا میں کو بتاؤں افضل ہے، تاکہ گھر میں سنت فجر بھی گھر میں پڑھنے کی فضیلت ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے نوافل گھر میں پڑھیں، اچھی بات ہے، گھر سے وضو کر کے آنا، وہیں سے ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں اس سے کیا ہوگا، جیسے آپ نے وطر جلدی سنتیں اور وطر وغیرہ یا اتنی ضروری پڑھ کے نا، آپ جیسے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے نا، اب آپ کو دیکھا دیکھی کسی اور کا بھی دل کر جائے گا۔ اب کیا ہوگا، اس نیت سے بیٹھنا بھی ثواب ہوگا کہ میں بیٹھوں گا، چلو مجھے دیکھا دیکھی کسی اور کا بھی دل کر جائے کہ میں بھی کوئی بات سن لوں۔ اب وہ جو علم دین کی بات سنے گا اس کو بھی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیٹھا۔ ہمارے یہاں لوگ بھیڑ چال بھی چلتے ہیں نا، ایک بندہ جو کام کرے باقیوں کا بھی دل کرتا ہے چلو میں بھی کر لوں، یہ کر میں بھی کر لوں۔ آپ روڈ پہ جاتے کھڑے ہو جائیں نا، ایسے اوپر آسمان طرف دیکھنا شروع ہو جائیں، اور بھی اکٹھے ہو جائیں گے، کیا دیکھ رہے ہو، وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے، چاہے اوپر کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ لوگوں کی عادت ہے، تو بھیڑ چال چلتے ہیں۔ تو ہمیں علم دین کے حوالے سے چلو اسی چال کو استعمال کرتے ہوئے آخرت بنانی چاہیے کہ ہم بھی علم دین کے لیے بیٹھ جائے کر پہلے ہی بیٹھ جائے کریں قریب آ کے، اب دیکھیں گے باقی بھی یہاں کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہونے لگا ہے، کوئی نیا بندہ آئے گا وہ بھی سوچے گا کچھ لگتا ہے ہونے والا ہے، کوئی خاص بات ہونے والی ہے، چلو دیکھا دیکھی کچھ اور بیٹھ جائے گی، تو یہ ثواب ملے گا علم دین سیکھنے کا۔ اب دیکھیں نا آج کل لوگ فیسیں دے کے چیزیں سیکھتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، یہاں پہ فری سکھایا جاتا ہے اگلے کی بہتری کے لیے، اگلے کی آخرت کے لیے، قرآن سیکھو، دینی مسائل سیکھو، نماز سیکھو۔ لوگوں نے یہی کورسز بنا کے یوڈیمی پہ نیٹ پہ چڑھائے ہوئے ہیں اور لوگ ڈالر دے کے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو کی جاتی ہیں، لوگ آج کل الفاظ کی قیمت لیتے ہیں، ایک ایک لفظ کی قیمت ہوتی ہے، کئی ایک لفظ لاکھ روپے میں بکتا ہے، کوئی 1000 روپے میں بکتا ہے، جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ الفاظ بکتے ہیں، اور نیٹ پہ آج کل ہر چیز بکتی ہے۔ یہ الفاظ لوگ مختلف سائٹس ہیں وہاں پہ اپنی یہ چیزیں چڑھاتے ہیں، ہاں جی فلاں چیز کا طریقہ، نماز کا طریقہ، قرآن پڑھانے کا طریقہ، اس پہ ویڈیو بنا کے چڑھاتے ہیں۔ اب دنیا بھر میں جس کو وہ چیز چاہیے لوگ کوشچن کرتے ہیں، ادھر سے اس کا جواب ملتا ہے، اب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں فری تو ڈاؤن لوڈ کر نہیں سکتے، پہلے اتنے ڈالر پے کریں پھر یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہوگی، یہ پورا کورس ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ اب وہ ڈالر دیتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر، یورو، پاؤنڈ وہ آ جاتے ہیں، اور وہ چیز خود بخود ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آٹو انکم اور پیسیو انکم کا ایک ذریعہ ہے، جس طرح اور بہت سارے آٹو انکم ہے نا کہ آپ سو بھی رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالرز آ رہے ہیں، تو اس طرح یہ بھی جائز ہے اپنے کورسز بیچنا، اور یہ سارا جس طرح یہ اپنے نوٹس بیچتے ہیں، فزکس والے، کیمسٹری والے، بایو میتھ والے۔ یہ حدیث ہے نفل کی گھر پہ پڑھنے۔ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بنو۔ ہاں گھروں میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس سے اگر برے جنات وغیرہ ہیں، کافر جنات، شریر جنات، وہ بھی بھاگ جائیں گے، گھر میں اچھا ماحول بنے گا۔ اور گھر میں دیکھے دیکھے چھوٹے بچے بھی نقل کریں گے، بچے بھی نقل کرتے ہیں بڑوں کی، بچوں کے سامنے نماز پڑھیں گے، چھوٹے بچوں کو بھی ترغیب ملے گی، بڑے بچوں کو بھی، خواتین کو بھی۔ جو گھر میں بے نمازی ہے نا، اس کو نمازی کو دیکھ دیکھ کے دل کرے گا میں بھی نماز شروع کر دوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ